ایم کیو ایم پاکستان مان گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب اب جیل سے باہر نکلنے والے ہیں؟ ان دو پوائنٹس پہ ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی، جو مان گئی ہے پہلے روٹھی ہوئی تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب کے لیے زرداری صاحب کو ووٹ دے گی، اور یہ بات آپ کو بہت پہلے، کافی دن پہلے بتا دی تھی سیاسی کیلکولیشن سے کہ ایم کیو ایم پاکستان مان جائے گی اور وہ زرداری صاحب کو ووٹ دے گی، کیونکہ زرداری صاحب مقبول بھی ہیں اور آج کل قبول بھی ہیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے مان ہی جانا تھا، یہ بات آپ کو پہلے بتا دی تھی پیشن گوئی کے طور پہ۔ اس سے پہلے بھی جب زرداری صاحب صدر بنے تھے تو ایم کیو ایم پاکستان نے زرداری صاحب کی صدارت کے لیے ان کو ووٹ دیا تھا۔ تو بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ایک وفد تھا جس میں کچھ لوگ تھے، اور ایم کیو ایم پاکستان کا ایک وفد تھا۔ ان دونوں میں وفد میں ملاقات ہوئی اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان صدر زرداری صاحب کو ووٹ دے گی، اور زرداری صاحب نے ویسے بھی صدر بن ہی جانا تھا۔ جو دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے، ایک کافی امپورٹنٹ بات، کہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنائے گی، جبکہ اس سے پہلے مارکیٹ میں یہ افواہ اڑی ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنیں گے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خارجہ بننے کی بات آپ کو بہت دن پہلے بتا دی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں وزیر خارجہ بنایا جائے گا، حالانکہ اس کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ وزیر خزانہ کے طور پہ اس سے پہلے رہی ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے، اور وزیر خارجہ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اسحاق ڈار صاحب کے لیے، کیونکہ وہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور وہ بے حد قریب ہیں نواز شریف صاحب کے۔ نون لیگ کی طرف سے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں اسحاق ڈار صاحب سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب قابل قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، حالانکہ وہ سینئر سیاستدان ہیں پاکستان کے اور بے حد تجربے کار بھی ہیں، لیکن اور ان کی بے شمار تجزیے ان کے ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ سیاستدانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اسحاق ڈار سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ تجربے کار ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمیت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا لب و لہجہ ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، جو ان کا انداز ہے، وہ بہت زیادہ بولڈ ہوتا ہے، ایگریسو ہوتا ہے، اس کو لڑاکا کہنا چاہیے۔ یعنی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب والی یا سفارتکاروں والی، تو وہ اسحاق ڈار صاحب میں نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی انبن رہی ہے، شاہد خاقان عباسی سے بھی، خواجہ آصف سے بھی، اور بھی کئی لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون میں ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن سیاستدانوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے منظور نظر ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بہت ہی بھونڈا جواز پیش کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی طبیعت ناساز ہے، خراب ہے، اس لیے وہ وزیر خزانہ نہیں بن رہے۔ تو کیا گھسا پٹا آپ نے بیان دیا ہے، عجیب و غریب بہانہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی طبیعت خراب ہے وزیر خزانہ بننے کے لیے، لیکن وزیر خارجہ بننے کے لیے ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اور وزیر خارجہ بنانا ان کو ایک رسک ہوگا، کیونکہ وزیر خارجہ بننے کے لیے جو تحمل چاہیے ہوتا ہے، جو بردباری چاہیے ہوتی ہے، کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی ہو یا کوئی انبن بھی ہو گئی ہو، تب بھی آپ نے الفاظ اور انداز کا ٹھیک استعمال کر کے اپنی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو تو پاکستان میں ہی بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو وزیر خارجہ بن کر تو پوری دنیا میں گھومنا ہوتا ہے اور دورے کرنے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی تو حالت آج کل بھکاریوں والی ہے کہ قرضے مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ڈانٹ ٹپٹ کریں گے تو کیسے چلے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ پی ڈی ایم ون کی حکومت بنی تھی 16 مہینے کے لیے، تو وہ آئی ایم ایف کو بھی ڈانٹ رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے کہ ان کو نمٹنا آتا ہے آئی ایم ایف سے، اور وہ ڈالر کو اتنے پیسوں پہ لے آئیں گے، جو انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکے، اور 6 مہینے ضائع ہو گئے آئی ایم ایف سے ڈیل میں، اور ڈالر اور زیادہ مہنگا ہو گیا۔ تو لیکن ان کے ساتھ طارق فاطمی صاحب ہیں، اور جو نگران وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی، تو وہ بھی موجود ہیں، کیونکہ آج کل سفارتکار ہونے کے لیے صرف سیاست نہیں بلکہ فلسفہ بھی آنا چاہیے، تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، شاعری بھی آنی چاہیے،
अपना सिक्का जमाने के लिए और लोगों का दिल जीतने के लिए। तो इसहाकडार साहब देखते हैं कि वजीर खारजा के तौर पे कैसा परफॉर्म करेंगे। उनमें अकल समझ तो बहुत है, लेकिन उनका अंदाज सफारतकारों वाला नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको। जो तीसरे नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि स्टैब्लिशमेंट और साबिक वजीर आजम इमरान खान दोबारा एक पेज पे आ गए हैं। तो ये कैसे हो गया? हुआ ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि 9 मई में जिसने भी दहशतगर्दी की है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो उनको सजा दी जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब भी इसी नुक्ते पे कायम है कि 9 मई वालों को सजा दी जाएगी, और इमरान खान साहब ने भी एक हैरानकुन बात कर दी है और कहा है कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि 9 मई के साने में जिसने आग लगाई, तोड़फोड़ की, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, तो उनको सजा दी जाए और इस हवाले से कमीशन भी बना दिया जाए और कमीशन इस बात का फैसला करे कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे और उन सबको इबरतनाक सजा दी जाए। तो काफी अरसे बाद, काफी महीने बाद खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक बात पे इत्तेफाक किया है, मुत्तफिक हुए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के जिनके चेहरे नजर आए हैं कि वो उस वक्त जलाओ घेराव में, तोड़फोड़ में मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे, और वो वायलेंस था, वो पुरअमन एहतजाज नहीं था। तो एक सियासी कैलकुलेशन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे शायद अप्रैल के महीने से कि मामला ठंडे होंगे, सियासी टेम्परेचर कम होगा, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब में बर्फ पिघलेगी। और खान साहब ने एक सियासी बयान दिया है, क्योंकि अब वो काफी दिनों से फौज के खिलाफ बयान नहीं दे रहे और वो आइंदा भी यही ठंडी पॉलिसी अब इख्तियार करेंगे, क्योंकि रियासत से लड़ाई करके कोई भी सियासतदान जीत नहीं सकता, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों में जहाँ पे राज होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, ताकतवर का राज होता है। तो अभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि कोई बगावत कर सके, इनकलाब ला सके, और वो भी इनकलाब के नाम पे यहाँ पे तो सियासत अपनी चमकाई जा रही होती है। असली इनकलाब तो पाकिस्तान में कभी आया ही नहीं है और आना भी मुश्किल है, क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जाहिल है। तो सियासी कैलकुलेशन ये है कि खान साहब अब फौज के खिलाफ वो बात करना बंद कर देंगे जब वो नरम रवैया इख्तियार करेंगे और मयाना रवि लाने की कोशिश करेंगे, जो कि खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर केसेस चलाए जाएंगे 9 मई के हवाले से। लेकिन इसमें भी एक बात यह है कि पक्के सबूत होनी चाहिए कि आपके पास शक्लें वाजे हों वीडियो में, ऑडियो में, और उसमें आप जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ और किसी की जान लेते नजर आ रहे हो, तभी केस बन सकता है। अगर आप सिर्फ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं तो एहतजाज करना तो पाकिस्तान के आइन में हक है, हाँ वो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। लेकिन अगर आप तशद्दुद कर रहे हैं और खून खराबा कर रहे हैं तो इसी सूरत में आपको सजा हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने से खान साहब के लिए रास्ता हमवार होगा, उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी आहिस्ता आहिस्ता, और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस जो हैं वो खत्म भी हो जाएंगे। ये एक सियासी कैलकुलेशन है और इस बात का फैसला वक्त करेगा। तो वीलॉग के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? इसके अलावा आप जो भी कमेंट्स हैं आप जो भी चाहे कह सकते हैं, कर सकते हैं। वीलॉग देखने का शुक्रिया आपका।